بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت حاضر ہوئی ہوں، اس میں تذکرہ ہوگا سید التابعین خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تابعین میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کو اویس کہتے ہیں۔ اہل خانہ میں صرف اس کی ماں ہے، اس کے جسم پر ذرا سی سفیدی ہے، تم میں سے کوئی جب اسے ملے تو اسے دعائے مغفرت کرانا۔ امام یافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس خیر التابعین ہیں، یعنی وہ تابعین میں سب سے زیادہ اچھے ہیں، تابعین میں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں روایت ہے کہ آپ کوڑے کرکٹ جمع ہونے کی وجہ سے پرانے کپڑے چن کر پاک کر لیا کرتے تھے، سبزی فروشوں کے نکالے ہوئے پھل وغیرہ کو کھا لیتے تھے۔ ایک روز جب آپ پھل اٹھا رہے تھے تو ایک کتا آپ پر بھونکا، آپ نے جواباً فرمایا کہ جو تیرے قریب ہے تو اس کو کھا، اور جو میرے قریب ہے میں وہ کھا رہا ہوں، تو مجھ پر کیوں بھونکتا ہے؟ اگر صراط سے سلامت گزر گیا تو مجھ سے بہتر ہے، ورنہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ آپ کا یہ حال تھا کہ گھر والے آپ کو مجنون خیال کرتے تھے اور رشتہ دار آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور بچے پاگل سمجھ کر آپ کو پتھر مارتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں ان لوگوں کو پسند فرمایا جو متقی مخلص ہیں، پاک صاف اور پوشیدہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ ان کے بال بکھرے ہوئے، چہرہ غبار آلود اور شکم پیٹ سے لگے ہوئے ہیں، یعنی پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں، اور اگر مالداروں کی مجلس میں جانا چاہیں تو اجازت نہ پائیں گے، خوشحال عورتوں سے نکاح کرنا چاہیں تو رشتے نہ ملیں، اگر وہ کہیں چلے جائیں تو کوئی بھی انہیں تلاش نہیں کرتا، جب کہیں آئیں تو دیکھ کر کوئی خوش نہیں ہوتا، بیمار ہو جائیں تو کوئی عیادت کو نہیں جاتا، مر جائیں تو کوئی جنازہ پر نہیں پہنچتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان سے کسی شخص سے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں؟ فرمایا، اویس کرنی ایسے ہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ بال سرخی امیز، سینہ چوڑا، میانہ قد، سخت گندمی رنگ، اپنی تھوڑی سینے کی طرف مائل اور سجدے کی طرف نگاہیں جھکی رکھیں گے، اکثر اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر روتے ہوں گے، 2 کمبل ساتھ رکھیں گے، ایک تہبند کے لیے دوسرا چادر کی جگہ استعمال کریں گے۔ اہل زمین پر تو گمنام ہوں گے، مگر اہل آسمان ان کی شہرت کے قائل ہوں گے۔ اگر وہ کسی کام میں اللہ کی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کو ضرور پورا کر دے گا، ان کے بائیں کندھے کے نیچے تھوڑا سا سفید داغ ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو، روز محشر سب نیک بندوں سے تو جنت میں جانے کے لیے کہا جائے گا، مگر اویس کو حکم ہوگا کہ تم ٹھہرو۔ اویس پریشان ہوں گے، اللہ کا حکم ہوگا، اویس تم لوگوں کی شفاعت کرو، پھر اللہ تعالیٰ ربیع و مضر قبیلوں کی تعداد کے برابر لوگوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اور اے علی، جب تم لوگ ان سے ملاقات کرنا تو ان سے اپنے حق میں دعا استغفار کرانا، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب فرما کر اس بات کی وضاحت فرما دی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اویس کرنی سے ضرور ملاقات فرمائیں گے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس کے بعد 10 سال تک سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خواجہ اویس کرنی کی جستجو میں رہے، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ پھر جب حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے تو موسم حج میں انہوں نے آواز دی، اے لوگو سب کھڑے ہو جاؤ۔ سب لوگ سن کر کھڑے ہو گئے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، یمن والوں کے علاوہ سب بیٹھ جاؤ۔ سب لوگ سن کر بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہ گئے۔ پھر یمن والوں سے حکم دیا کہ تم میں جو مقام کرن کے باشندے ہیں وہ کھڑے رہ جاؤ، تو یمن کے لوگ بیٹھ گئے، صرف ایک مرد کھڑا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کیا تم کرن سے ہو؟ اس شخص نے عرض کی یا امیر المؤمنین میں کرن سے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم اویس کو جانتے ہو؟ اس نے عرض کی امیر المؤمنین آپ اویس کا کیوں پوچھتے ہیں؟ میں اس سے زیادہ بے وقوف، مجنون اور محتاج، اس سے زیادہ محتاج ہم میں سے کوئی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق بوڑھے کی یہ بات سن کر رو پڑے اور فرمایا یہ جو عیب تم مجھے گنا رہے ہو، یہ جو عیب تم مجھے بتا رہے ہو تجھ میں ہیں، ان میں نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ روز محشر حضرت اویس قرنی لوگوں کی شفاعت فرما۔ بزرگ نے کہا کہ اویس میرا بھتیجا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میدان عرفات میں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہمراہ عرفات پہنچے تو حضرت اویس قرنی کو درخت کے پاس کھڑے نماز پڑھتے پایا۔ ان کے گرد اونٹ چڑھنے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دور اپنی سواری روک کر یہ دونوں حضرات قریب پہنچے اور سلام عرض کیا۔ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پوری کر کے ان کے سلام کا جواب دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک غلام ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے اجرت کاری کے متعلق سوال نہیں کر رہا، آپ اپنا نام بتائیے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہوں۔ اس پر امیر المؤمنین فرمانے لگے یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ تمام اہل زمین اور آسمان والے اللہ کے بندے ہیں، آپ ہمیں اپنا نام بتائیے جو آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا۔ اس پر اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ حضرات آخر مجھ سے کیا غرض ہے؟ تو امیر المؤمنین فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات کا حوالہ دیا اور ان کا حلیہ مبارک بتایا، جس میں ان کے بال سرخی امیز، آنکھوں کا نیلا پن، یہ دونوں نشانیاں تو ہم نے دیکھ لیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اویس کے بائیں کندھے کے نیچے سفید داغ ہوگا، کیا آپ ہمیں دکھانے کی زحمت فرمائیں گے؟ یہ سن کر خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کندھا دکھایا تو وہ سفیدی موجود تھی۔ دونوں حضرات نے اس سفیدی پہ بوسہ دیا اور فرمایا ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اویس قرنی آپ ہی ہیں، آپ ہمارے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں دعائے استغفار کے لیے کسی کو خاص نہیں کرتا بلکہ سب کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہوں۔ اس کے بعد خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں پر اللہ نے میرا حال واضح کر دیا، میرا حال ظاہر کر دیا، بتائیں کہ آپ کون لوگ ہیں؟ جواباً حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور میں علی بن ابی طالب۔ خواجہ اویس قرنی یہ سن کر ادباً کھڑے ہو گئے اور کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے آپ کے لیے میں مکہ شریف جا کر کچھ خرچ اور کچھ کپڑے لانا چاہتا ہوں، آپ اس وقت تک یہاں ٹھہرے رہیے۔ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین ایسا کوئی وعدہ نہ لیں اور نہ ہی ہماری اب دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی، میں پیسوں اور کپڑوں کا کیا کروں گا؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں میرے پاس 2 کمبل ہیں، یہ کہاں اتنی جلدی پھٹ جائیں گے، اور میرے پاس جوتے ہیں جو مضبوط سلائی سے جڑے ہوئے ہیں، یہ جوڑا کہاں اتنی جلدی ٹوٹے گا، اور آپ کو تو خبر ہے کہ میں اونٹ چرانے کے اجرت 4 درہم لیتا ہوں، میں کیسے اور کب انہیں کھاؤں گا؟ امیر المؤمنین ہمارے اور آپ کے مابین ایک نہایت سخت گھاٹی آنے والی ہے، اس پر وہی پار اترے گا جو ہلکا اور دبلا ہوگا۔ امیر المؤمنین نے خواجہ اویس کی یہ بات سنی تو اپنے کورے کو زمین پر مارا اور یہ آواز بلند کی کاش عمر تجھے ماں تیری پیدا نہ کرتی تو بہتر تھا، کاش وہ عقیم ہوتی اور تیرے حمل کی مصیبتیں نہ اٹھاتی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مکہ شریف واپس تشریف لے گئے اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ سے اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ عمار بن یوسف زمی کا بیان ہے
کسی نے اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صبح و شام کس طرح گزارتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، صبح کو اللہ کی محبت میں رہتا ہوں اور شام کو اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ ویسے تم ایک ایسے انسان کا حال دریافت کر رہے ہو جس کو صبح کو شام تک کی زندگی کا یقین نہیں رہتا اور شام کو صبح تک کی زندگی کا یقین نہیں رہتا، کیونکہ موت اس کی یاد نے مومن کے لیے کوئی خوشی باقی نہ رکھی، اور مال میں اللہ تعالیٰ نے حق نے مسلمان کے لیے چاندی سونے کی گنجائش باقی نہ رکھی، اور عمل بالمعروف والنہی عن المنکر نے مسلمان کا کوئی دوست نہ رہنے دیا۔ جب ہم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں یا برائی سے روکتے ہیں تو وہ ہمیں برا جانتے ہیں۔ اتنا فرمانے کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا راستہ لیا اور فرمایا، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔